بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو چلیے دوستو، آج سنتے ہیں ایک جن کا قصہ جو ایک آدم زادی سے عشق کا مرتکب ہو گیا تھا۔ آج جہاں آپی کی تکلیف ختم ہوئی، وہاں عبد الرحمن کی تکلیف کا آغاز ہو گیا۔ ہمارے بابا جان مولوی جلیل مسجد کے امام تھے۔ لوگ دور دراز سے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ان کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے۔ کچھ طالب علم دن رات بابا جان کے پاس رہتے، یہ مسجد ہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوتی۔ حجرے سے کسی جوان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے مکمل رازداری سے پردے سے جھانکا۔ 18 سالہ انتہائی خوش شکل نوجوان بابا جان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب، مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ انتہائی عاجزی سے بولا۔ کیا تم اپنے بڑوں سے اجازت لے کر آئے ہو؟ جی ہاں بالکل، ان کی اجازت سے ہی آیا ہوں۔ ان کا حکم ہے کہ میں آپ سے تعلیم حاصل کروں۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ زینب بیٹا، نئے شاگرد کے لیے حلوہ تیار کرواؤ۔ بابا جان نے حجرے سے آواز لگائی۔ آپی حلوہ تیار کر رہی تھی، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آپی نیا شاگرد اس قدر خوبصورت ہے کہ کیا بتاؤں۔ اس کی آنکھیں اتنی سیاہ اور چمکدار ہیں کہ کوئی بھی زیادہ دیر تک اس کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اتنا خوش شکل لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپی اگر آپ اسے دیکھ لینا تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ تم تو ہر شاگرد کے بارے میں ایسا ہی کہتی ہو، اور میرا ابھی بے ہوش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے حلوہ تیار کر کے اندر بھجوانا ہے۔ آپی مسکراتے ہوئے بولیں۔ زینب، یہ اندر لے جاؤ۔ انہوں نے حلوے کی پلیٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں پلیٹ سے تھوڑا سا حلوہ کھانے لگی کہ آپی نے گرم گرم چمچ میرے ہاتھ پر مارا۔ منع کیا ہے نا بابا جان نے کہ شاگرد سے پہلے اس میں سے کوئی نہ کھایا کرے۔ آپی نے غصے سے کہا۔ آپی، کیا ہوا اگر ایک لقمہ لے لیتی تو میرے مبارک ہاتھوں سے حلوہ اور بابرکت ہو جاتا۔ حلوے کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ میں نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ میں حلوہ لے کر اندر گئی، ایک نظر چپکے سے عبد الرحمن پر ڈالی۔ وہ باادب طریقے سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ بے حد حسین تھا۔ میں حلوہ دے کر آ گئی، مگر پردے سے جھانک کر ان کی باتیں سننے لگیں۔ بابا جان نے تلاوت شروع کی۔ ارے یہ کیا؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بابا جان تو ہمیشہ سورہ مدثر یا سورہ مزمل کی تلاوت کرتے تھے، مگر آج وہ سورہ جن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت مکمل ہوئی تو وہ اس لڑکے کو نصیحتیں کرنے لگے۔ عبد الرحمن، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، شیطان کے مکر و فریب سے بچو گے، اور یاد رکھنا میں کسی قسم کی سرکشی برداشت نہیں کروں گا۔ بابا جان سنجیدگی سے بولے۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ وہ بھی سعادت مندی سے بولا۔ بابا جان نے اس کو اپنے ہاتھ سے حلوہ کھلایا اور پلیٹ اسے پکڑا دی۔ بابا جان، ایک بات پوچھوں؟ جب بابا جان آئے تو میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ بابا، جب بھی نیا شاگرد آتا ہے آپ سورہ مزمل یا سورہ مدثر کی تلاوت کرتے ہیں، مگر آج آپ نے سورہ جن کی تلاوت کیوں کی؟ میں تجسس سے بولی۔ بہت بدتمیز ہو تم، خبردار تم نے آئندہ کبھی یوں اندر جھانکا۔ بابا جان اچھے خاصے غصے میں آ گئے، مگر میں نے ہمیشہ کی طرح ان کے غصے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ عبد الرحمن بہت ہی تابع دار شاگرد تھا، ہر کام بہت پھرتی سے کرتا۔ مسجد میں پانی بھرتا، نماز کے لیے صفیں بچھاتا، اکثر جماعت کرواتا۔ بابا جان کی طبیعت ناساز ہوتی تو صبح سویرے اذان دیتا۔ اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ بابا جان کو اپنے ہاتھوں سے جوتے پہناتا۔ ایک مرتبہ بابا جان سخت بیمار پڑ گئے، کسی دوا سے افاقہ نہ ہو رہا تھا، اور اس پر مصیبت یہ کہ عبد الرحمن بتائے بغیر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ آپی، ویسے بہت خود غرض اور مطلبی ہیں یہ عبد الرحمن بھائی۔ بابا جان اتنے بیمار ہیں اور وہ غائب ہیں۔ میں نے اندر کا زہر اگلا۔ بھائی بیچارے کو کوئی مجبوری ہوگی۔ آپی نے اس کی حمایت کی۔ پھر اچانک ہی عبد الرحمن واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں جڑی بوٹیاں تھیں۔ مولوی صاحب، مٹی کی ہنڈیا ملے گی؟ زینب بھائی کو ہنڈیا لا کر دو۔ بابا جان نکاہت سے بولے۔ میں نے ہنڈیا لا کر دی۔ پھر اس نے ماچس مانگی۔ میں بھاگی بھاگی لے کر آئی، مگر توازن قائم نہ رہا اور میں گر پڑی۔ ماچس بھی جا کر پانی میں گر گئی۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ اور تو کوئی ماچس نہیں ہے، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا تم جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، عبد الرحمن معروف انداز میں بولا۔ میں چلی تو گئی، مگر حسب عادت چپکے سے جھانکنے لگی۔ پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ عبد الرحمن نے اطمینان سے لکڑیوں پر ہاتھ رکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی آگ بھڑک اٹھی۔ میرا دل خوف سے کانپ گیا۔ عبد الرحمن یوں کھڑا تھا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔
ابو کو دوا تیار کر کے دی گئی تو وہ یوں تندرست ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھے۔ آپی کو تمام واقعہ بتایا تو وہ فوراً چڑ گئیں۔ زینب کیا بات ہے، تم ہر وقت کیوں اسی پر غور کرتی ہو؟ ابو کو خبر ہوئی تو سخت ناراض ہو گئے۔ پھر آپی تو سو گئیں، مگر میں عبد الرحمن کی عجیب و غریب شخصیت پر غور کرتی رہی۔ اب وہ رفتہ رفتہ بابا جان کے بہت اچھے شاگرد بن گئے۔ بابا جان ان پر بہت اعتماد کرتے۔ علاقے کے کچھ مالدار لوگ مسجد کے لیے کنواں کھدوانا چاہتے تھے، مگر کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت سے مزدور لگے ہوئے تھے، مگر نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ بابا جان کہتے، اگر عبد الرحمن ہوتا تو کبھی اتنی دیر نہ ہوتی، اتنے لوگ مل کر کچھ نہ کر سکے تو دیا سلائی کیا کرے گی۔ میں نے عبد الرحمن کا مذاق اڑایا۔ کافی دن بعد عبد الرحمن واپس آیا تو بابا جان نے مسئلہ بتایا۔ عبد الرحمن نے فوراً کام شروع کر دیا، مگر کھدائی کے دوران کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ارے یہاں تو کوئی بھی کام کرتا نظر نہیں آ رہا، آپی نے میرے ساتھ کھڑکی میں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ عبد الرحمن بھائی بہت عجیب و غریب انسان ہے۔ اس کی شخصیت دن بدن عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ عبد الرحمن کی ڈیوٹی بابا جان نے کھانا لانے کی لگائی تھی۔ دوپہر کو وہ ان کا کھانا لے کر جاتے، آپی ان سے مکمل پردہ کرتی۔ ایک دن آپی عبد الرحمن کو کھانا پکڑا رہی تھیں کہ ان کے درمیان میں لگی چک گر گئی۔ آپی بغیر حجاب کے تھیں، عبد الرحمن کی ان پر نظر پڑی، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ آپی بے حد حسین تھیں، وہ ان کے حسن بے مثال کی تاب نہ لا سکا۔ آپی گھبرا کر واپس پلٹیں، مگر عبد الرحمن ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ عبد الرحمن کیا ہو گیا ہے؟ بجائے کہ اٹھا کر چیک لگاؤ، تم بت بنے کھڑے ہو، اماں نے اسے جھڑکا۔ اس دن کے بعد وہ گمسم رہنے لگا تھا۔ نہ جانے کون سا غم اس کے دل کو چمٹ گیا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے۔ میں بھی ضد کر کے آپی کو ساتھ لیے چھت پر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا دل و دماغ کو سکون دے رہی تھی۔ میری نظر مسجد کی چھت پر پڑی، جہاں عبد الرحمن لڑکوں کے ساتھ کھڑا کام کروا رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک آپی پر پڑی تو وہ دنیا مافیا سے بیگانہ ہو کر دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے چور نگاہوں سے آپی کو دیکھا، وہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھیں۔ میں آپی سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک تیز بگولا ہماری طرف آیا۔ آنکھوں میں مٹی پڑنے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو ہم دیکھنے کے قابل ہوئے تو عبد الرحمن ہمارے قریب کھڑا تھا۔ ارے عبد الرحمن بھائی آپ! میں انہیں اچانک قریب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپی نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور رخ موڑ لیا۔ عبد الرحمن آپی کی طرف متوجہ ہوا۔ شہر بانو، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ آپی کی جانب دیکھتا جا رہا تھا۔ میں اس کی جرأت پر حیران رہ گئی۔ میں اور آپی چراغ جلا رہے تھے، بہت سخت اندھیرا ہو رہا تھا۔ یہ کام عبد الرحمن ہی کرتا تھا، مگر آج مصروفیت کی بنا پر وہ نہ آ سکا تو میں آپی کے ساتھ آ گئی۔ آپی چہرہ حجاب میں چھپائے چراغ روشن کر رہی تھی۔ نہ جانے کیسے وہاں عبد الرحمن بھی آ گیا۔ وہ ذرا فاصلے پر تھا جہاں کچھ اندھیرا تھا، مگر میں باخبر تھی۔ اس کی محویت نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا کہ وہ آپی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ آپی پر سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تو جیسے ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اسی اثنا میں جانے کب ایک چراغ پر آپی کا دوپٹہ گرا اور آگ لگ گئی۔ میری تو چیخ نکل گئی۔ آپی بھی سخت گھبرا گئی۔ عبد الرحمن تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بجھا دی۔ آپی روئے جا رہی تھی۔ عبد الرحمن بھائی، آگ نے تو آپ کے ہاتھوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں حیران ہوئی۔ ارے آگ کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ وہ یوں ہاتھ جھاڑ رہے تھے جیسے مٹی جھاڑ رہے ہوں۔ ان کی بات پر بابا جان کے چہرے پر شدید ناگواری آ گئی۔ ابھی تو وہ تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، اب انہیں گھورنے لگے۔ عبد الرحمن نے فوراً بھاگ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ مولوی صاحب معاف کر دیں، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ عبد الرحمن پشیمانی سے بولا، کہا تھا نا کہ ہر دنیا کے اپنے اصول ہوتے ہیں، مگر تم بھولتے جا رہے ہو۔ آئندہ غلطی ہوئی تو تمہیں تمہاری دنیا کی طرف روانہ کر دوں گا۔ بابا جان غصے سے بولے۔ یہ سب دیکھ کر میرا ذہن الجھ گیا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ہم سے پوشیدہ تھی، مگر ابا جان واقف تھے۔ جمعرات کا دن تھا۔ عبد الرحمن کھانا لینے آیا تو مجھے پکارا، زینب میرا ایک کام کرو گی؟ کون سا کام؟ تم یہ پھول شہر بانو کو دے دو۔ انتہائی خوبصورت سفید رنگ کے پھول انہوں نے مجھے پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہائے کتنے خوبصورت پھول ہیں، یہ تو کسی خاص جگہ کے لگ رہے ہیں۔ ٹھہرو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں نے انہیں سونگھنا چاہا۔ عبد الرحمن کے لہجے میں سختی آ گئی۔ اچھا بابا، آپی کو ہی دوں گی، مگر کیا سونگھنے پر بھی پابندی ہے؟ بس یہی سمجھ لو۔ میں نے وہ پھول دوپٹے میں چھپائے اور اندر آ گئی۔
مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپی کی بربادی کا سامان میں ہاتھوں میں اٹھا کر لائی ہوں۔ آپی یہ پھول عبد الرحمن بھائی نے بھجوائے ہیں۔ میں نے پھول دیتے ہوئے شوخی سے چھیڑا۔ لیکن کیوں؟ آپی نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو انہوں نے کہا ہے کہ خاص جگہ کی سوغات ہیں اور خاص لوگوں کے لیے ہیں۔ کس قدر عمدہ خوشبو ہے، آپی نے کہتے ہوئے ایک لڑی اپنے بالوں میں لگا لی۔ پھولوں نے ان کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ میں نے نظر بچا کر ایک پھول بالوں میں لگا لیا۔ پھول لگاتے ہی میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ میں گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ دل ڈوبنے لگا، شدید غنودگی طاری ہونے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کندھوں پر پہاڑ جتنا وزن رکھ دیا ہے۔ میں نے گھبرا کر پھول اتار پھینکے، حالت سنبھلی۔ آپی کو دیکھا تو وہ گہری نیند سو چکی تھیں۔ اتنے میں اماں آ گئیں۔ ارے یہ لڑکی مغرب کے وقت سو رہی ہے، یہ تو اس وقت نہیں سوتی، اماں حیران ہوئی۔ اور اس نے یہ پھول کیوں لگا رکھے ہیں؟ میں چپ رہی، جانتی تھی کہ مجھے سخت ڈانٹ پڑے گی۔ رات کے آخری پہر میری آنکھ کھلی تو آپی اپنے بستر پر نہیں تھی، شاید پانی پینے گئی ہوں۔ میں نے دل کو تسلی دی۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب وہ نہ آئیں تو میرے دل کو خوف لاحق ہوا۔ میں باہر نکل آئی، ہر جگہ خاموشی کا راج تھا۔ یکایک باتوں کی آواز پر میرے قدم تھم گئے۔ آوازیں چبوترے کی سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی تھیں۔ میں ہمت کر کے سیڑھیوں کے قریب آئی۔ وہ کسی شخص سے محو گفتگو تھی۔ رات کے اس پہر وہ کون تھا اور آپی کیوں کسی اجنبی سے باتیں کر رہی تھیں؟ میں آگے بڑھی مگر تیز روشنی نے میری آنکھیں چندیا دیں۔ میں نے گھبرا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ روشنی کے باعث میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، کل ملنے آؤ گی نا؟ وہ شخص بہت محبت بھرے لہجے میں بولا۔ میں خوف سے بھاگتی ہوئی کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کون تھا وہ؟ عبد الرحمن یا کوئی اور؟ آپی کمرے میں آئی، پھول ابھی بھی بالوں میں لگے تھے۔ ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ میرا دل رونے کو چاہ رہا تھا کہ سب کو اٹھا دوں اور یہ ماجرا بتا دوں۔ صبح عبد الرحمن بہت خوش تھا، مجھے اس کی خوشی کھٹک رہی تھی۔ بھائی بہت خوش ہیں، لگتا ہے کوئی بڑی خوشی مل گئی ہے۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، میں نے اسے کریدنے کے لیے پوچھا۔ ایک بات پوچھوں؟ میں نے رات کا واقعہ بتا دیا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ اچھا، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ گڑبڑا کر بولا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں بابا جان سے پوچھ لوں گی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ نہیں، مولوی صاحب سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود سارے معاملے کی نوعیت معلوم کرتا ہوں۔ ابھی نماز کو دیر ہو رہی ہے، میں مسجد جا رہا ہوں۔ وہ نظریں چرا کر بولتا باہر نکل گیا۔ پھر راتوں کو غائب ہونا آپی کا معمول بن گیا۔ گھر والوں سے لا تعلق رہتی، مغرب کے وقت سو جاتی، ہر وقت ہر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوارتی اور اکیلے میں مسکراتی رہتی۔ اماں بھی سب دیکھ رہی تھی۔ پھر اگلی جمعرات کو عبد الرحمن نے ایک بچے کے ہاتھ پھول بھجوائے جو اماں کے ہاتھ لگ گئے۔ اس رات آپی بے خبر سوتی رہی مگر ساری رات دروازے پر دستک ہوتی رہی۔ میں اٹھ کر باہر دیکھتی تو کچھ نہ ہوتا۔ وقفے سے دستک جاری رہی۔ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی تاکہ بجانے والے کو فوراً پکڑ لوں، مگر وہ بھی کمال کا پھرتیلا تھا، نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ ساری رات یہی کھیل جاری رہا۔ صبح جاگتے رہنے کی وجہ سے سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ صبح عبد الرحمن کا موڈ بہت خراب تھا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا۔ ہر بات پر بابا سے ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ بھائی کیا بات ہے؟ آج مزاج بہت بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اشرف المخلوقات کو ہماری خوشی برداشت کہاں ہوتی ہے، وہ جل بھن کر کہتا باہر نکل گیا۔ اشرف المخلوقات؟ ارے یہ تو خود کیا ہیں؟ میں حیران ہوئی۔ ایک رات کو آپی پھر غائب تھیں۔ میں غصے کے عالم میں باہر نکل گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس انجان آدمی کا حشر نشر کر دوں کہ آپی سے چھپ چھپ کر ملتا ہے۔ میری آپی کتنی باحیا اور نیک ہیں۔ میں سوچتی وہاں گئی تو دیکھا روشنی کا مضبوط حصار موجود تھا۔ میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی۔ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں تم سے ہی شادی کروں گی، آپی ہنستے ہوئے وعدہ کر رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا کہ ابا جان کو خبر ہوئی تو کس قدر خفا ہوں گے۔ یا اللہ، یہ کون تھا جو اس وقت آتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی؟ آپی آپ رات کو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ میں؟ ارے پاگل، میں تو سو رہی تھی، آپی نے لاپرواہی سے ہنستے ہوئے کہا۔ اگلی جمعرات کو عبد الرحمن نے پھر سے پھول بھجوائے جو اتفاقاً بابا جان کے ہاتھ لگ گئے۔ وہ انتہائی جلال کی حالت میں اس کو آوازیں دیتے ہوئے حجرے میں چلے گئے۔ میں نے چپکے سے جھانکا۔ عبد الرحمن بابا جان کے پیر پکڑ کر رو رہا تھا۔ مولوی صاحب معاف کر دیں، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ محبت کے جذبے سے لڑ نہیں پایا، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔
تو تجھے میرا ہی گھر ملا تھا محبت کے لیے؟ بابا جان گرجے۔ میں شہر بانو سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رونے لگا۔ بند کر اپنی بکواس، کبھی تو نے غور کیا ہے کہ یہ شادی ممکن ہے؟ بابا جان غصے سے بولے، مولوی صاحب میرے بڑوں نے بھی ایسی شادیاں کی ہیں۔ وہ منت کر رہا تھا مگر میرے اندر حوصلہ نہیں کہ میں اپنے جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر دوں۔ بابا جان غصے سے گھورتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اماں بھی حیران تھی کہ آخر انکار کی کیا وجہ ہے۔ عبد الرحمن تو گھر کا بچہ ہے، انتہائی فرما بردار اور شریف لڑکا ہے، یہ خبیث ابھی تک یہیں بیٹھا ہے۔ بابا جان اندر داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر بھڑک گئے۔ مولوی صاحب میں شہر بانوں کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا، نکل جا ذلیل یہاں سے۔ بابا جان نفرت سے بولے، مولوی صاحب آپ مجھے سرکشی پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ احسان فراموش گھٹیا۔ بابا جان نے ایک زوردار تھپڑ اسے دے مارا اور اسے دھکا دیتے ہوئے باہر لے گئے۔ احسان فراموش، وہ اسے صلواتیں سنا رہے تھے۔ بابا جان آخر عبد الرحمن میں کیا کمی ہے جو آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ میں اچانک بولی، زینب تم ان معاملات سے دور رہو، انکار کی وجہ میں نہیں بتا سکتا۔ آج کے بعد کوئی اس لڑکے کا نام نہ لے۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ میں بابا جان کے جواب پر چپ ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد آپ ہی گمسم ہو گئیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، ہر وقت کمرے میں پڑی رہتی۔ چند دنوں میں برسوں کی بیمار لگنے لگیں۔ سب بہت پریشان تھے۔ ایک رات آپی بہت بے چین تھی، بار بار ٹہلنے لگی جیسے کسی کا انتظار ہو۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے سب دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں دور کہیں سے بلی کی آواز آئی جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر وہ آواز بالکل دروازے کے قریب سے آنے لگی اور بلی دروازہ کھرچنے لگی۔ آپی تو گویا منتظر تھی، تڑپ کر اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بلا کھڑا تھا۔ آپی اسے گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس لگ رہے تھے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائی۔ اذانوں کی آواز سنائی دی تو وہ بلا چلا گیا اور آپی اطمینان سے سو گئیں۔ اور پھر یہ سب کچھ روز ہونے لگا۔ یا اللہ یہ کون سی نئی مصیبت آ گئی ہے؟ میں نے امی اور ابو کو بتایا تو بابا جان کے چہرے پر تفکر کے گہرے بادل چھا گئے۔ چلو ٹھیک ہے، آج رات میں خود جاگوں گا اور دیکھوں گا کیا چکر ہے۔ سر شام ہی بارش ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش طوفانی ہوتی جا رہی تھی۔ طوفان بھی ایسا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مگر میرے خیال کے برعکس بلا آج بھی موجود تھا، بارش میں بھیگتا ہوا۔ اس کی آواز سن کر آپی بے قراری سے دروازے کی طرف آئیں۔ اچھا تو یہ تیری حرکت ہے، اب تو نجس روپ بھی اختیار کرنے لگا ہے، بابا جان بولے۔ بابا جان نے اسے لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے ہر بات سمجھ رہا ہو۔ بلا بھی شعلہ بار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اتنا بے دردی سے مارا کہ میری اور اماں کی چیخیں نکل گئیں۔ کہاں بلی کے ساتھ شفقت کی حدیث سنانے والے بابا جان جو خود اسے اس قدر مار رہے تھے۔ بلا نڈھال سا ہو کر زمین پر گر گیا۔ بلے کو مار پڑتی دیکھ کر آپی تڑپنے لگیں۔ بابا جان نے نیم مردہ بلے کو اٹھا کر گھر سے پھینکا اور تمام گھر کا حصار کرنے لگے۔ صبح میں نے بابا جان سے پوچھا، بابا آپ نے بلے کو اتنی بے رحمی سے کیوں مارا؟ مجھے بہت دکھ تھا۔ بیٹا وہ دراصل بلا نہیں، ہوائی مخلوق تھی جو بلے کے روپ میں تھی، بابا جان بولے۔ ان کے جواب پر میں دنگ رہ گئی۔ پھر کافی دن سکون سے گزر گئے، وہ بلا نہ آیا۔ بابا جان باقاعدگی سے گھر کا حصار کرتے تھے، شاید مصیبت ٹل گئی تھی۔ اس نادیدہ مخلوق نے آپی کا پیچھا چھوڑ دیا۔ میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ خواب میں نے عبد الرحمن کو دیکھا۔ وہ ہمارے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور جسم زخمی تھا۔ گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں چپکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ واقعی عبد الرحمن رو رہا تھا۔ زینب میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے ایک نظر شہر بانوں کو دیکھنے دو۔ مولوی صاحب کے سخت حصار کی وجہ سے میں اندر نہیں آ سکتا۔ اگر تم اجازت دو گی تو میں اندر آ جاؤں گا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں، میں اس کی ایک جھلک نہیں دیکھ پایا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اندر آ جائیں، مگر جلدی چلے جائیے گا۔ بابا جان کو خبر ہوئی تو بہت برا ہوگا۔ میرا دل اس کی حالت پر بھر آیا اور میں نے اسے اجازت دے دی۔ میری اجازت پر وہ خوش ہوا۔ آپی بے خبر سو رہی تھی۔ عبد الرحمن انہیں دیکھنے لگا۔ بھائی آپ اتنے زخمی کیوں ہیں؟ دراصل مولوی صاحب نے مجھے بہت مارا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ بھائی آپ آپی کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ مت اپنی جان گنوائیں، یہ میرے اختیار میں کہاں ہے زینب؟ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ ٹھیک ہے اب آپ جائیں۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ رات کو یہاں کوئی آیا تھا؟ بابا جان نے آنکھیں بند کر کے کچھ محسوس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، اماں جان بولیں۔ میری جان نکل گئی مگر میں خاموش رہی۔
نہیں، رات کو نادیدہ مخلوق گھر میں کسی روپ میں داخل ہوئی تھی۔ بابا جان پر یقین لہجے میں بولے، خیر میں حصار مزید سخت کر دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا تم دونوں ہوشیار رہنا۔ جب تک تم نہیں چاہو گی کوئی بھی مخلوق بلا اجازت اندر داخل نہیں ہوگی۔ وہ نصیحت کرتے ہوئے بولے۔ حصار سخت ہوتے ہی بلے کی دلخراش آوازیں دوبارہ آنے لگیں۔ آواز سن کر آپی کی حالت بے حد جنونی ہو گئی۔ انہیں دورے پڑنے لگے، آنکھیں لال ہو گئیں۔ وہ بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی۔ ساری رات ہم پہرا دیتے۔ بلے کی آوازیں اس قدر بھیانک ہوتی کہ لگتا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ نادیدہ مخلوق اب انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی تھی۔ کبھی گھر کے کسی حصے میں آگ بھڑک اٹھتی، کبھی مسجد کا کوئی حصہ گر جاتا، اذان کے وقت لاؤڈ سپیکر میں کرنٹ آ جاتا۔ مغرب کے بعد گھر میں پتھر برسنا شروع ہو جاتے۔ وہ اس قدر بڑے ہوتے کہ بابا جان اکثر زخمی ہو جاتے۔ فرشتے کو شیطان بننے میں بس پل بھر کی دیر لگتی ہے۔ آپی ان کی تکلیف پر مسکرا رہی ہوتی، ہم بے حد حیران ہوتے۔ یہ بھی ایک راز تھا۔ ایک شام آپی بہت اہتمام سے تیار ہوئیں۔ آپی کہیں جانا ہے کیا؟ ہاں، وہ مسکرا دیں۔ مجھے خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ رات کو میں جاگنا چاہتی تھی مگر نیند آ گئی۔ رات کو آنکھ کھلی تو آپی غائب تھیں۔ حصار کی وجہ سے کوئی مخلوق اندر تو داخل ہو نہیں سکتی تھی، مگر شاید اس نے آپی کو باہر بلا لیا تھا۔ مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ میں کیوں سوئی۔ بابا جان کو بتایا، سارے گھر میں ڈھونڈا مگر آپی نہ ملی۔ ہم باہر میدان میں آ گئے جہاں کنواں تھا۔ وہاں جو منظر دیکھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ رنگ و نور کا سما تھا، پوری فضا خوشبو سے معطر تھی۔ کنویں پر بے شمار دیے جل رہے تھے۔ آپی کے لیے اس قدر اہتمام تھا کہ کرنے والے کی محبت ظاہر ہو رہی تھی۔ ہم کنویں کے پاس گئے مگر ہم کچھ خاص دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ وہاں کوئی مضبوط سا حصار تھا جو ہمیں روک رہا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ بابا جان انتہائی غصے کے عالم میں کچھ پڑھنے لگے۔ آپی کنویں کے قریب بے ہوش پڑی تھیں۔ پھر نماز فجر کے بعد بابا جان نے ضروری سامان لیا اور باہر جانے لگے۔ کیا ہوا، کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، میں گجرات اپنے پیر و مرشد کے پاس جا رہا ہوں۔ اب اس خبیث کا کچھ کرنا پڑے گا۔ عشاء کے بعد بابا جان واپس لوٹے۔ ان کے کپڑے کیچڑ میں لت پت تھے، جگہ جگہ پر خون کے دھبے تھے۔ بابا جان، کیا ہوا، خیریت ہے؟ آپ کے پیر و مرشد نہیں آئے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ بابا جان نے جو قصہ سنایا وہ سن کر میں اور اماں جان خوفزدہ ہو گئے۔ میں بس کے انتظار میں کھڑا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اللہ اللہ کر کے بس پہنچی مگر بس نے کوئی 7 چکر لگائے، مگر ہر بار مجھے ایک ہی سڑک پر اتار جاتی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی الجھن میں کھڑا تھا کہ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر بارش کا رنگ سرخ تھا۔ میں گھبرا کر پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بارش آہستہ آہستہ تھمنے لگی تو میں نے دوبارہ ہمت کی۔ اسی اثنا میں 2-3 چھوٹے بچے نظر آئے۔ ان کے کان جانوروں کے کانوں کی طرح لمبے لمبے تھے، رنگت سیاہ، آنکھیں لال۔ دیکھو، ان پر نظر رکھنا، یہ گجرات اپنے پیر صاحب کے پاس نہ جانے پائیں۔ وہ تینوں سرگوشیاں کرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ میں یہاں سے جلد از جلد نکلنے کا ارادہ کیا تو کچھ مرد اور عورتیں نظر آئے۔ مرد ڈھول بجا رہے تھے، عورتوں کے ہاتھوں میں مہندی کے تھال تھے۔ اس ویرانے میں یہ لوگ میری سمجھ سے باہر تھا۔ شاید شادی میں جا رہے ہوں۔ میں نے دل کو تسلی دی۔ بھائی، آپ لوگ بھی گجرات جا رہے ہیں؟ میں نے ایک شخص کو مخاطب کیا۔ اس نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے سمجھا شاید بہرا ہے۔ ارے مولوی صاحب، ہم گجرات نہیں، ہم تو شہر بانو کی شادی میں جا رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ یہاں ہیں؟ اتنا کہہ کر وہ کہے لگانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ اس ویرانے میں اپنی بیٹی کا نام سن کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ سوچا پر لگا کر اڑ کر چلا جاؤں، اپنی بیٹی کو دیکھ لوں کہ وہ خیریت سے تو ہے۔ بابا جان یہ بتا کر رونے لگے۔ میری اور اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تب یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی شیطانی چکر میں پھنس گیا ہوں۔ یہ مجھے ہرگز پیر و مرشد سے ملنے نہیں دیں گے۔ بابا جان دوبارہ بولے۔ پھر میں تھک ہار کر واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو ایک 70-80 سالہ شخص آتا دکھائی دیا۔ اس کی کمر جھکی تھی، ہاتھ میں لاٹھی پکڑے وہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں اس کو شیطانی مخلوق سمجھ رہا تھا مگر اس کا نورانی چہرہ دل کو تسلی دے رہا تھا۔ تم پریشان ہو بیٹی کے لیے؟ انہوں نے مجھے مخاطب کیا۔ میں بے حد حیران ہوا کہ وہ بغیر کہے میرے دل کی بات جان گئے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سخت چیز کا قبضہ ہے، اس کو قابو کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، یہ لو پکڑو۔ انہوں نے ایک تعویذ میری طرف بڑھا دیا۔
اس کے گلے میں ڈال دینا، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بزرگ یہ بول کر غائب ہو گئے۔ بابا جان اتنا بتا کر خاموش ہو گئے۔ زینب، یہ شہر بانو کے گلے میں ڈال دو، بابا جان نے ڈھال لہجے میں بولے۔ تعویذ پہننے کے 2 دن تک آپی ٹھیک رہی، ہم سمجھے مصیبت ٹل گئی ہے، مگر یہ ہماری غلط فہمی تھی۔ آپی دوبارہ راتوں کو غائب ہونے لگیں۔ اس نادیدہ مخلوق نے کیا چکر چلایا کہ آپی بہت بے چین رہنے لگیں۔ اس تعویذ کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا اور نہ ہی آپی کو، مگر وہ مخلوق خوب فائدے اٹھا رہی تھی۔ اب سارے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ مولوی صاحب کی بیٹی پر ہوائی مخلوق کا قبضہ ہے۔ وہ ہر صبح کو کنویں کے قریب بے ہوش پڑی ملتی ہے۔ بابا جان نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ وہ ہر وقت روتے رہتے۔ ان کے رونے میں ایک بے بسی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو بچا نہیں پا رہے۔ وہ سجدوں میں گڑ گڑاتے رہتے، عبد الرحمن کو خوب کوستے بد دعائیں دیتے۔ بابا کی بے بسی پر میرا دل کٹ رہا تھا۔ اسی اثنا میں اماں جان اندر آئیں۔ مولوی صاحب، مسجد سے بچہ آیا ہے، بول رہا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد تشریف لائے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ اماں جان نے گویا مردہ جسم میں جان ڈال دی۔ بابا مسجد کی طرف دوڑے۔ گھر آئے تو شاہ صاحب ان کے ساتھ تھے۔ دیکھو جلیل، گھبراؤ مت، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ وہ قادر موجود ہے نا، وہی ہماری مدد کرے گا۔ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صحن میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگے۔ آپی جو بے خبر سو رہی تھی، خونخوار انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہم انہیں مشکل سے قابو کر رہے تھے۔ شاہ صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو بلے کی آواز سنائی دی۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے کرتے رک گئے۔ وہ کچھ نڈھال دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ہوا شاہ صاحب؟ بابا گھبرا گئے۔ جلیل، کوئی رکاوٹ درپیش ہے، بات نہیں بن رہی۔ ان کی بات سن کر بابا جان افسردہ ہو گئے۔ اچھا، میں ایک نظر بچی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا جان انہیں اندر لے آئے۔ شاہ صاحب کی آمد پر آپی کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ تم اچھا نہیں کر رہے، آپی مردانہ آواز میں بولی۔ اچھا تو یہ بھی اس خبیث کی چال ہے، شاہ صاحب نے کہتے ہوئے آپی کے گلے کا تعویذ اتارنا چاہا تو آپی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو آپی کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ انہوں نے تعویذ سامنے رکھ کر پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ لمحوں میں تعویذ کو آگ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نہ جانے کہاں سے بلا آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ خونخوار نظروں سے شاہ صاحب کو دیکھتا ہوا سامنے آ بیٹھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے۔ اس کے یہ تیور دیکھ کر شاہ صاحب بھی جلال میں آ گئے۔ پاس پڑی لوہے کی سلاخ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس کی کمر پر 2-3 بار اس قدر زور سے ماری کہ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا اور دردناک آوازیں منہ سے نکالتا ہوا بے دم ہو کر گر گیا۔ اصلی شکل میں آ، مجھے بات کرنی ہے تجھ سے، شاہ صاحب نے اسے مارتے ہوئے کہا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلا عبد الرحمن کی شکل اختیار کر گیا۔ خوف سے میری اور امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کتنے روپ دھارے گا، اصلیت تو نہیں بدل سکتی، شاہ صاحب بولے۔ عبد الرحمن تکلیف کی شدت سے کرا رہا تھا۔ اس کی کمر سے خون نکل رہا تھا۔ میں حیرت کے عالم میں اسے دیکھے جا رہی تھی کہ آخر اتنے روپ دھارنے والا عبد الرحمن کون تھا۔ احسان فراموش، تجھے استاد کو تکلیف دیتے شرم نہ آئی؟ شاہ صاحب غضبناک ہو کر بولے۔ محبت نے مجھے مجبور کر دیا ہے، ورنہ میں انہیں تکلیف نہ دیتا۔ یہ محبت ہے تیری؟ دیکھ تو نے کیا حال کر دیا ہے بچی کا۔ میں بھی تکلیف میں ہوں، یہ میری اس سے شادی نہیں ہونے دیتے اور نہ ہی ملنے دیتے ہیں، تو جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کیا۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، وہ انتہائی سرکشی سے بولا۔ شاہ صاحب اسے گھور رہے تھے۔ انسان ہمیشہ ہم سے وعدہ لے کر ہماری محبت چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس لڑکی نے بھی مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور ہماری قوم اتنی آسانی سے کسی کو وعدے سے پھرنے نہیں دیتی، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم اس لڑکی کو اپنی اصلیت بتا دو کہ تم کون ہو۔ اگر یہ جاننے کے بعد بھی راضی ہوتی ہے تم سے شادی کرنے پر، تو میں سب کی موجودگی میں تمہارا نکاح اس سے پڑھواؤں گا، شاہ صاحب نے کہا۔ اصل عبد الرحمن یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ لیکن وہ تو محبت میری اس صورت سے کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ گھبرا کیوں رہے ہو؟ اگر تمہاری محبت اتنی مضبوط اور سچی ہے تو دکھاؤ اپنا اصلی روپ، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ شاہ صاحب، میں شہر بانو کی نظروں میں اپنے لیے نفرت نہیں برداشت کر پاؤں گا، مجھے محبت کرنے کی اتنی کڑی سزا نہ دیں۔ وہ شاہ صاحب کے پیر پکڑ کر رونے لگا۔ نہیں، ہم کچھ نہیں سنیں گے، اس لڑکی کو اپنا چہرہ دکھاؤ، ورنہ اس کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جاؤ، وہ 2 ٹوک انداز میں بولے۔ سب اسے بے بسی سے آنسو بہاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔
مجھے لمحے بھر کے لیے اس پر بڑا ترس آیا کہ آپی کو اس کے حوالے کر دوں۔ شاہ صاحب کے حکم پر میں اور اماں جا کر آپی کو پکڑ کر لائے اور عبد الرحمن کے سامنے بٹھایا۔ وہ آپی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آپی کو کھو دینے کی تکلیف عبد الرحمن کے چہرے پہ عیاں تھی۔ دکھاتے کیوں نہیں اپنا اصلی چہرہ؟ بتاؤ اسے کہ تم انسان نہیں جن زادے ہو۔ شاہ صاحب غصے سے دھاڑے۔ جن زادہ؟ یہ الفاظ آپی کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے اور اماں جان نے خوف سے اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ لیے۔ عبد الرحمن بھائی جو آپی سے محبت کرتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں۔ عبد الرحمن کی آنکھیں شدت غم سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے صدمے سے آپی کے بے ہوش وجود پر نظر ڈالی۔ وہ جس شہر بانو سے محبت کرتا تھا وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اصل شہر بانو ہوش میں آ گئی تھی۔ عبد الرحمن محبت کی جنگ ہار چکا تھا۔ اس نے غمزدہ نظر آپی پر ڈالی اور غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے بابا جان نے کسی کو بھی اپنا شاگرد نہ بنایا۔ سچ ہے آگ واقعی آگ کو نہیں جلا سکتی، مگر آتش محبت نے ایک جن زادے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی جو اعتماد کا خون ہوا تھا اس کا کوئی مول نہ تھا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔